السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا اپنا پروگرام آواز ابن آدم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شجاع صغیر خان آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو اپنے یہاں مدعو کرتے ہیں جو کسی بھی شعبے میں اپنا ایک وزن رکھتے ہوں اور ایک اپنا تجربہ رکھتے ہوں۔ ویسے اوورآل آج جس شخصیت کو میں نے بلایا ہے، ان کا ایک اپنا وسیع تجربہ ہے۔ آپ نے تقریباً 100 سے زیادہ ڈاکومنٹری قائد اعظم محترم محمد علی جناح کے اوپر بنائی ہیں۔ آپ نے پی ٹی وی کے جتنے بھی مشہور ڈرامے تھے، انکل عرفی، خدا کی بستی، ان میں ایز اے کو پروڈیوسر یا اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پہ بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے علاوہ جناح سے قائد تک ایک تاریخی ڈرامہ تھا پاکستان پی ٹی وی کی تاریخ کا، اس میں آپ کو پروڈیوسر تھے، اور جب آپ ریٹائر ہوئے تو آپ ایگزیکٹو پروگرام مینیجر پی ٹی وی ریٹائر ہوئے۔ اس وقت آپ کا تعلق ادب سے ہے، آپ سارا دن تحقیق میں لگے رہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہونے والی جو زیادتیاں ہیں اس پہ وہ کچھ کریں، ابن آدم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لے کے آج یہ ہستی ہمارے درمیان موجود ہے۔ بہت قابل قدر محترم جناب آصف انصاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آصف انصاری صاحب، یہ ہماری اور راہ ٹی وی کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج یقیناً پی ٹی وی کا ایک بڑا نام ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ کا اوورآل جو بھی اس میں پی ٹی وی میں کردار رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ ماشاءاللہ 5 آپ کو ایوارڈ دیے ہیں پی ٹی وی نے، اور آپ کی لگن اور آپ کی ایمانداری کے حوالے سے یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جس پروگرام میں آج آپ مدعو ہیں، اس کا نام ہے آواز ابن آدم۔ مطلب یہاں ہم ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے دانشور ہوتے ہیں، جو ہمارے ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، مزدور ہوتا ہے، خواہ وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم یہاں صرف مسائل ابن آدم پہ بات کرتے ہیں۔ راہ ٹی وی نے ایک راہ دکھائی ہے ابن آدم کو، تو ہم اب اس راہ پہ چل پڑے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اس ملک میں 66 سالوں سے ایک ظالمانہ ایک نظام جو چل رہا ہے، جس میں غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ہر سطح پہ اس وقت ہمارے ملک میں کرپشن کی ایک فضا قائم ہے، ہر سطح پر۔ مطلب آپ تعلیم کے شعبے کو لے لیں، آپ صحت کے شعبے کو لے لیں، یہ وہ شعبے ہیں جس سے ابن آدم کی فلاح و بہبود ہوتی ہے۔ اچھا، تیسرا جو اہم شعبہ ہے وہ ہے انصاف۔ اچھا، موجودہ جو اب شکل نظر آ رہی ہے ہمیں عدلیہ کی، وہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ مطلب ان ایشوز پہ کام ہو رہا ہے جن ایشوز پہ 66 سالوں میں کبھی نہیں ہوا، اور ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور اگر یہ تبدیلی جاری رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک ہمارا اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو۔ لیکن یہ جو انصاف میں جو تاخیر ہوتی ہے، تاخیر کی وجہ سے وہ جو غریب صبح نکلتا ہے اس آس میں کہ جی میں جا رہا ہوں عدالت، آج مجھے انصاف مل جائے گا، لیکن وہاں اس کو انصاف تو نہیں ملتا، ایک تاریخ مل جاتی ہے۔ اس تاریخ کے اسے 200 روپے پیشکار کو بھی دینے پڑتے ہیں۔ تو اب یہ جو سسٹم ہمارا جو جس طرف چل پڑا ہے، اب اس سسٹم کو عدلیہ بہت تھورلی گو تھرو کر رہی ہے، اور میرے علم میں بات آئی ہے۔ آپ یہ لوور کورٹس کی بات کر رہے ہیں؟ لوور کورٹس میں جو ابھی ہے، کیونکہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب اور ہماری جو ہائی کورٹ ہے یہ بہت اسٹرکٹ ہوتی جا رہی ہے ان تمام معاملات میں، اور وہ اپنے لوور جتنی بھی ان کی جو کو عدالتیں ہیں نیچے، ان پہ بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور کسی سطح سے بھی انہیں کہیں سے کمپلین ملتی ہے تو وہ بالکل بھی جو ہے نا 1 منٹ نہیں لگاتے وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے میں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ موجودہ نہیں، اوورآل جو 66 سالوں میں قوم نے کھویا، قوم نے پایا۔ مطلب دادا نے کیس کیا، پوتے کو انصاف ملا۔ ایک زمین کا مسئلہ تھا، دادا نے کیس کیا، باپ بھی مر گیا، دادا بھی مر گیا، انصاف پوتے کو مل گیا۔ تو یہ جو تاخیر انصاف کی وجہ سے جو ایک فرسٹریشن معاشرے میں آئی ہے، اس پہ آپ کی جو دانشورانہ رائے ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ہمارے ملک میں یہ جو سب کچھ اوورآل ہو رہا ہے، یہ جو معاشرتی ناہمواری آپ سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ معاشرتی ناہمواری جب بھی کسی معاشرے میں جنم لیتی ہے، وہاں یہ ساری صورتحال
جو آج ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تو ہوتی ہیں معاشرتی ناہمواری کی وجہ سے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے، آپ نے انصاف کی اس کی بات کی کہ جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ جی اچھا، ایک والٹیر ایک دانشور تھا، تو اس نے یہ کہا تھا زندگی میں مجھے سب سے زیادہ نقصان 2 مواقعوں پہ حاصل مطلب مجھے ہوا۔ ایک تو وہ لمحہ تھا جب وہ ایک مقدمہ جیت گیا تھا، اور ایک وہ لمحہ تھا تو جس میں وہ ہار گیا تھا مقدمہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جیتا وہ بھی ہارا، اور جو ہارا وہ تو ہارا ہے ہی ہے۔ لیکن دونوں برابری کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ مقدمات اتنی طوالت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ کرتے کرتے وہ بیچارہ اس لحاظ پہ آ جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوتے کو انصاف ملتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کے بعد معلوم ہوا آپ نے کسی بھی مسئلے میں کوئی کیس ہوا، معلوم ہوا مختلف ہیلوں بہانوں سے تاریخیں، اول تو یہ کہ آپ کا جو نوٹس جائے گا وہ نوٹس وصول ہی نہیں کرے گا۔ تو اب اس میں کون لوگ انوالو ہیں؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے تمام افراد اس کے اندر انوالو ہیں۔ اب وہ ڈاکیا ہے، وہ ڈاکیا گو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک کورٹ کو ایک ڈاکومنٹ ایک طرح سے پرووائڈ کر رہا ہے۔ اگر وہ صحیح رپورٹنگ کرے کہ صاحب میں ان کے گھر گیا تھا اور انہوں نے وہ رجسٹری لینے سے انکار کر دیا، اس کے بجائے وہ ڈاکیا جو ہے وہ لکھے گا کہ جی صاحب جو ہیں وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اور یا وہ کوئی تقریباً پنجاب گئے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس طرح کی کوئی ایسی چیز لکھ دے گا کہ اب وہ جب تک کہ اب قانون میں ایک وہ ہے کہ جب تک اس آدمی کو نوٹس سرو نہیں ہو جائے بات آگے نہیں بڑھتی۔ اس کے بعد پھر وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے ڈیلے کرے گا، وہ تاریخ مانگ لے گا کہ صاحب وہ میں نے تیاری نہیں کی۔ پھر اچانک ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ جو آپ کا لائر ہے وہ اچانک غائب ہو جائے گا، اور وہ ایک دوسرا لائر جو ہے وہ ان کی طرف سے جس کا مقدمہ ہے وہ ان کی طرف سے ایک وہ داخل کرے گا وکالت نامہ کہ صاحب یہ وکیل چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ وکیل آئے گا اور وکیل کہے گا کہ صاحب مجھے تو کیس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، آج صبح ہی انہوں نے مجھے بتایا ہے، وہ پچھلا وکیل تو ان کا غائب ہو گیا، تو لہٰذا اب مجھے بھی ایک ہفتے کا ٹائم دے، 15 دن کم از کم ہوتا ہے، پھر مزید 15 دن بڑھ جاتا ہے، 1 مہینہ اسی طرح ٹل گیا۔ اور اب اگر آپ مطلب ریگولرلی آپ جا رہے ہیں کورٹس میں تو جج بھی دیکھتا ہے کہ یار ایک بندہ جو ہے ریگولرلی آ رہا ہے، تو حد سے حد بھی اگر پہلے مقدمے کا اگر کوئی فیصلہ ہو تو 2 سال سے کم میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، 1 سال 2 سال اگر آپ بہت ایفیشینٹلی اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اب سیریسلی لے رہے ہیں تو جج بھی دیکھتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو سسٹم ہے وہ اصل میں ہمارے یہاں لوور کورٹس کا خراب ہے، لوور کورٹس میں ایک خرابی ہے۔ وہاں میں جانوں کہ لوور کورٹس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پیشکار جو پیسے ویسے لیتے ہیں وہ لوور کورٹس میں ہیں، اور ایسا کوئی ہائی کورٹس وغیرہ میں کوئی سلسلہ نہیں جہاں سینئر ججز اور تمام لائرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ اب تو تھوڑی سی اس کے اندر ریفارمز بھی آ رہی ہیں، ریفارمز اس طرح کی آ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جی آپ اگر کوئی سینئر سٹیزن ہے تو میں لکھا ہوا دیکھ رہا تھا سندھ ہائی کورٹ کی، ہاں ایگزیکٹلی، وہ بیواؤں کے لیے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ ان کی فاسٹ وزٹنگ ہوگی، اور ویکلی بیسس پہ یا ہر 15 دن کے بعد ان کی ڈیٹ کمپلسری لگے گی، تاکہ ان کو یہ ایسا نہ ہو کہ بار بار آنا پڑے۔ تو ریفارمس تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں خود بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ یار ایسے مواقع کیوں آتے ہیں کہ ہمیں کورٹ پہ جانا پڑے۔ اب اگر ہزاروں کے حساب سے اگر کورٹ میں رجسٹریشن ہو جائے تو پتہ نہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں ججز جو ہیں جتنی تعداد میں جن کی جو وہ ہے کہ گنجائش ہے کہ اتنے جج ہونے چاہیے، وہ اتنے جج ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ ہے ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر وہ ججز، کیونکہ اب ججز کو اپوائنٹ کرتے وقت بھی بہت ساری چیزیں سوچی جانے لگی ہیں ہر عہدے پہ۔ اب دیکھیں اس وقت ملک میں بہت سارے عہدے جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے،
بڑے بڑے عہدے بھی خالی پڑے، خالی پڑی، منسٹریز خالی پڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ادارہ یا ہر جو ذمہ دار جو اس کا ہے، اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسا آدمی ملے جو قاعدہ قوانین کے اوپر عمل تو کرے لیکن اس میں ساتھ ہمارا بھی اس میں فیور کرے، ہے نا. تو وہ ایک ایسے آدمی کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ کسی کمپیٹنٹ آدمی کی تلاش میں نہیں ہوتے صرف، وہ ایک ایسے کمپیٹنٹ آدمی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے لیے راہ نکالے. تو اب یہ عوام کا کام ہے کہ عوام جو ہے وہ صحیح لوگوں کو ووٹ لے کر آئیں. اب آپ دیکھیں پاکستان کا ایک زرعی ملک ہے، اس کے اندر 70% آبادی جو ہے دیہاتی اضلاع اور تمام اس پر مشتمل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ دینے کے بعد پھر ہل چلانے میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی طاقت پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی ایک جو پارٹی ہے وہ اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے اور جو مرضی چاہے کرتی ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک کرے وہ الگ ہے، وہ سارا کچھ ہے. اب آپ اس میں دیکھیں دیہات کا جب ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ تعلیم کے لیے ہمارے یہاں بہت زیادہ کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ بغیر تعلیم کے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل. ایک اچھا میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے لیے اپنے ادارے کی طرف سے. انہوں نے کمیشن کیا تھا کہ آپ ہمیں بنا کے دیں، اس کی انگلش ورژن بھی تیار ہوئے، باہر بھی دکھائی گئی. تو اس میں نے گاؤں دیہاتوں میں جا کے شوٹنگ کی، تو میں نے ایسے لوگ دیکھے. جس وقت ایک نعرہ بڑا مشہور تھا کہ پڑھا لکھا پنجاب ہمارا، تو اسی وقت میں نے انہی دنوں پنجاب میں جا کے گاؤں دیہاتوں میں شوٹنگ کی، اور میں نے اسکولوں میں تالے لگے ہوئے دیکھے. اور ایک ایسے آدمی سے بھی ملا جس کا نام تھا بابا جینا. اس نے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کیا. وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جب وہ مائگریٹ کر کے آیا تو یہ احساس ہوا کہ ہماری قوم کے لوگ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، اور نے کافی جدوجہد کر کے لڑکیوں کے اسکول بنائے، اسکول قائم کیے. اور مجھے لے گیا خاص طور پہ دکھانے کے لیے کہ یار یہ ٹی وی پہ ضرور دکھانا کہ دیکھیں یہ اسکول ہے، ان پہ تالے لگے ہوئے. اچھا میں نے ہمت کر کے وہ اپنے شارٹس ڈال دیے کہ دیکھیے بھائی اسکولوں میں تالے بھی لگے ہوئے. اچھا وہ کیونکہ وہ ایک ڈاکومنٹری، آپ پنجاب میں تھے، اگر آپ سندھ میں جاتے تو آپ کو اس میں استبل بھی نظر آتے، اس میں آپ کو گودام بھی نظر آتے آصف صاحب. ہاں نہیں، وہ یہ کرپشن صرف سندھ میں ہی نہیں ہے، یہ کرپشن آپ کے پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی آپ کو، وہاں بھی نظر آئیں گی اور سندھ میں بھی نظر آئے. کوئی جو صوبہ ہے وہ نظر آتی ہیں، اس سے مطلب خالی ایک پنجاب ہی نہیں، ہمارے صوبہ سندھ کو لے لیں، بلوچستان کو لے لیں، فرنٹیئر کو لے لیں. بلکہ میں ٹھٹا میں ایک جگہ گیا، اس پہ ایک اسکول بنا تھا، اس پہ لکھا تھا ڈونیٹڈ بائی USAID. اس کا ایک باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا، اور آپ یقین کریں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ہارر کی جگہ، یعنی آپ ایک ڈرامہ شوٹ کر سکتے تھے ہارر کا وہاں. مطلب ایک وہ بنایا انہوں نے، USAID نے وہاں پہ ایڈ دی، وہاں اسکول بنایا تاکہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ علم حاصل کریں، ان کے اندر لگن پیدا ہو آگے بڑھنے کی، وہ علم حاصل کریں، اس روشنی سے مزید دیے چلیں. لیکن وہ جو وہاں جو ایک میں نے آپ کو بتایا نا ظالمانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، جو نہیں چاہتا اپنے بچوں کو، تو وہ کہتا ہے کہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں پڑھیں گے جناب. ہاں بالکل ہے نا، کیونکہ وہ تو سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئے، میں پڑھائیں گے اس کو، او لیول اے لیول اسکول میں پڑھائیں گے، سب کچھ دیں گے، اور جو غریب کا بچہ. لیکن میں ایک بات کروں کہ اگر جس لیول پہ بھی ایجوکیشن اگر ہو رہی ہے، میں نے دیکھا گاؤں دیہات میں بھی جو ٹیچر ہیں وہ کافی محنت سے پڑھاتے ہیں. مطلب بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے لیے، جیسے کارپیٹ انڈسٹری لاہور کی، میں نے دیکھا ان کا اسکول، وہ گاؤں میں ایک ایسا اسکول تھا جو شاید بعض بڑے شہروں میں بھی ایسا اسکول نہ ہو. اتنا خوبصورت اسکول، سارے اخراجات انہوں نے برداشت کیے. اگر ہمارے یہ لوگ مل کے اگر آئیں. اچھا میں نے اسٹینڈرڈ بھی دیکھا، بچوں کو انگریزی بھی پڑھائی جا رہی ہے، بچوں کو اردو بھی پڑھائی جا رہی ہے، بچوں کو پنجابی بھی پڑھائی جا رہی ہے، ساری چیزیں ان کو پڑھائی. یہ سرکاری اسکول کی بات یہ نہیں، یہ غیر سرکاری اسکول ہے. میں سرکاری اسکول کی تو میں کبھی تعریف کر ہی نہیں سکتا. نہیں، اس لیے کہ وہ ابھی ایک خبر آئی ہے پرسوں، آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ جی جو سرکاری اسکول کے بچے ہیں انہوں نے جو میٹرک میں جو ان کا جو فیلنگ ہے ریشو، وہ 10,000 سے کہیں زیادہ ہے. اچھا سرکاری اسکولوں کا. اور جو لڑکے پاس ہوئے ہیں وہ ہارڈلی جو ہیں وہ ڈی گریڈ یعنی سب سے ہائیسٹ جو ہے وہ ڈی گریڈ ہے. جبکہ آپ اوور آل اگر آپ پرائیویٹ اسکول کی طرف چلے جائیں، پرائیویٹ اسکول آف سسٹم میں بیکن یا میٹروپولیٹن یا XYZ جو بھی بڑے اسکول ہیں ہمارے یہاں کے، ان کے یہاں سن سٹی گرامر اسکول، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں تعلیم پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے.
شعیب عالم ہمارے ایک بڑے اچھے ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ بچوں پہ بڑی تعلیم دیتا ہے. وہ خود بیسیکلی زیرو سے بنا ہے، مطلب وہ تعلیم کو وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو خود زیرو ہوں. ایک سرمایہ دار، ایک بزنس مین تعلیم کو کیا جانے. اچھا، یہ خود اسٹڈی کرتے ہیں، خود پڑھاتے ہیں بچوں کو، پرنسپل بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، پلس پڑھاتے بھی ہیں. ایک ایک بچے کو فزکس، کیمسٹری، میتھ. ان کے یہاں میں نے دیکھا اوور آل اگر ان کے میٹرک کے اندر 18 بچے ہیں، ان 18 بچوں کے اندر ایک یعنی کمپٹیشن چل رہا ہے. صحیح ہے. ہر بچہ A گریڈ، A1 گریڈ، A گریڈ، A1 گریڈ ہے. میں نے ان سے پوچھا ایک دن، میں نے کہا شعیب بھائی آپ کے یہاں کے سارے بچے جو ہیں یہ سن سٹی گرامر اسکول کے یہ A گریڈ اور A1 گریڈ. کہنے لگے بھائی بات یہ نہیں ہوتی، بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اصل چیز ہوتی ہے توجہ. بالکل صحیح. اور وہ ایمانداری سے علم دینا. کہنے لگے دیکھو میں بھی تو فیس وہی لے رہا ہوں 700-800 روپے جو ہے، دوسرے اسکول 2000 لے رہے ہیں، کوئی 5000 لے رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں. میں تو 700-800 روپے میں بھی وہ تعلیم دے رہا ہوں جو وہ 4-5 ہزار میں نہیں دے رہے. صحیح بات ہے. کیونکہ اس کے اندر جذبہ ہے. مطلب یہ جذبہ، میں نے کہا نا چراغ سے چراغ جلائے گا. اب کوئی ایسا آدمی آئے جو چراغ سے چراغ جلاتا ہوا جائے، تبدیلی اس وقت آئے گی. تبدیلی اس وقت آئے گی. ابھی تک تو کوئی آدمی ایسا آتا ہوا نظر نہیں آیا. نہیں سر، آپ اتنے اور میں آپ کو تھوڑا سا بعض چیزیں مایوسی کی بات نہ کریں. ملک کو ویسے ہی زمانے میں جاپانیز گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم سندھ میں اسکولوں کا جال بچھا دیتے ہیں، اس کے سارے اخراجات ہم ادا کریں گے، اور اس کا سسٹم اور تمام چیزیں اور اسکولوں کا بنانا اور اس کی کنسٹرکشن اور اس میں اپائنٹمنٹس، یہ سارا کچھ ہم خود کریں گے اور ہم خود پے کریں گے. تو جناب حکومت نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا بھائی صاحب ہمیں آپ کے بنائے ہوئے اسکول نہیں چاہیے، آپ نہیں بنائے، بلکہ آپ ہمیں وہ فنڈ دے دیں، وہ ہم خود بنا لیں گے، اور اسکول ہم خود بنائیں گے، ہم راتوں رات وہ ہم اسکول بنا لیں گے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک دفعہ مختلف پروگراموں میں میرے بہت بڑے بڑے لوگ آتے رہے ہیں. تو مطلب خالد اسحاق کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا نام تھا. تو وہ ایک ہمارے پروگرام میں ہے، تو آف دی ریکارڈ ایسی گفتگو ہو رہی تھی. تو اس زمانے میں جنید صاحب کی بہت تعریف ہوتی تھی کہ صاحب کمال کے آدمی ہیں، بڑے ایماندار آدمی ہیں اور ٹکلے دی. میرے نزدیک ان کا جو اس طرح کا پہلو میں میرا جو ویژن ہے ان کے بارے میں وہ بہت خراب ہے. اس کی وجہ ایک مجھے دیکھ تو خالد اسحاق صاحب نے مجھے کہا کہ یہ نئی روشنی اسکول کے نام سے سارے پولیٹیکل ورکرز کو فنڈ دیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی اسکول جو ہے وہ بنا نہیں ہے. اور مطلب یہی پیسہ اگر پاکستان ٹیلی ویژن کو دے دیا جاتا، اس میں سے اس کا 10% بھی دے دیتا، اس وقت پورے ملک میں تعلیم عام ہو جاتی. صاحب اس وقت کا سب سے بڑا وائٹ کالر کرائم تھا یہ نئی روشنی اسکول. وائٹ کالر کرائم، میں کبھی بھی ان سے امپریس نہیں ہوا. وائٹ کالر کرائم ابھی ریسنٹلی آج ہی کی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ جو لفظ آیا تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو، جسے اب ٹریڈنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دیا گیا ہے، اس میں 5 آدمیوں کی FIR کٹی ہے کرپشن کے الزام میں اربوں روپے کے. اس میں 4 جو ہیں، آپ یقین کریں گے. اچھا نہیں، ہم ایز اے جنیجو ہم نہیں کر رہے ہیں، جنیجو میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے. یہ تو جنیجو ایک وہ خاص وہ ہے. تو جنیجو بہت اچھی اور بڑی پوش فیملی ہے سندھ کی، بہت قابل لوگ ہیں اس کے اندر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنیجو صاحب جو تھے ہمارے، ان کے پاس ایڈمنسٹریشن نہیں تھی. وہ پرائم منسٹر ضرور تھے، اچھے ایماندار پرائم منسٹر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کہاں سے ایمانداری آ گئی یار؟ مجھے بتائیے، اتنا پیسہ انہوں نے برباد کر دیا. نہیں دیکھیں وہ چیپٹر الگ ہے، میں پرسنل ایفرٹ ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی اپنی ذاتی شخصیت. اس کا ایک اور میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں. جنید صاحب کا ایک واقعہ مجھے ایسے یاد آ گیا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے یہاں TV میں میٹنگ ہو رہی تھی. ہمارے جنرل میجر صاحب جو تھے وہ کال آف نیچر کی مطلب کو رسپونڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے واش روم کی طرف، اور ایک فون آیا تو ہم لوگوں نے فون اٹھایا تو پتہ چلا کہ جنید صاحب کے پریس سیکرٹری صاحب بول رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب جنید صاحب دونوں سندھ کا طوفانی دورہ کر رہے تھے، اور انہوں نے سارے مطلب افسران کو لائن حاضر کیا ہوا تھا. وہ سب کے سب لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو ہار پھول پہناتے تھے. ان کے سیکرٹری صاحب معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ فوری طور پہ بتا دیا جائے کہ جنید صاحب اپنی کوریج سے مطمئن نہیں ہے TV کی، اور کس بلیٹن میں کتنا ان کو وقت دیا گیا یہ بتایا جائے، ٹائم بتایا جائے. اور کہا گیا کہ صاحب وہ تو واش روم گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بس ان کو کہیں کہ فوراً آ جائے.
وہ فوراً بیچارے آ گئے کسی نہ کسی طرح، آپ کو پتا کیسے آئے ہوئے. تو بہرحال انہوں نے ٹیلی فون اٹینڈ کیا. اب اس کے اندر اس زمانے میں یہ تھا کہ پین امریکن کا جہاز ہائی جیک ہو کے کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا، اور دنیا کے جتنے بھی جو نیوز بلیٹنس تھے، CNN ہو کس کے تھے، وہ کوئی 15 منٹ کی رپورٹ سے جب اوپن کرتے تھے تو 15 منٹ کی یہ ہائی جیکنگ کی وہ ایک رپورٹ آتی تھی کہ کیا پوزیشن ہے، لیٹسٹ پوزیشن. لیکن ہمارے یہاں کیا تھا جسے آج کل آپ بریکنگ نیوز کہتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہو رہا تھا، ظاہر ایک ہی چینل تھا پاکستان ٹیلی ویژن، تو ہمارے یہاں یہ ہو رہا تھا کہ وہ جناب 17 منٹ تک اور 15 منٹ تک جب خبرنامہ اوپن ہوتا تھا، جس کو میں اکثر جبرنامہ بھی کہتا تھا، جبرنامہ، تو اس کا نام میں نے رکھا ہوا تھا جبرنامہ. تو وہ جبرنامہ جو تھا، اب ظاہر کافی تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں کیسے آئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ ایک گورنمنٹ کا اسپوکس مین ہے. اس کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو اس کی ہر برائی کو اچھا کر کے پیش کرنا، ہر برائی کو اچھا کر کے پیش کرنا، اور اس میں سب کے سب وہ کر لیں. تو اب اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ 17 منٹ تک ان کی کوریج چلتی تھی کہ آج وہاں پہنچے، آج خیرپور پہنچے، اور آج میرپور خاص میں لوگوں نے استقبال کیا. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اس علاقے کا اگر کس شعبے کا سربراہ اگر وہاں موجود نہیں ہو تو اس کی سسپینشن ہو جاتی تھی. ڈی سی صاحب نے یہ کہا گا چھٹی پر ریڈیو کا اسٹیشن ڈائریکٹر نہیں آیا تو اس کی بھی چھٹی. اب نہیں سب کے سب اپنا کام چھوڑ کے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو بھائی یار اس کے بعد پھر دیکھیں یار کیا کرپشن ہے کہ یار ایک آپ نے کہا کہ یار گاڑیاں سوزوکی میں سب لوگ بیٹھیں گے. اب سوزوکی گاڑیاں خریدنے میں کتنا وہ ہوا ہوگا آپ کو اندازہ ہے؟ اس سے پہلے جو بڑی بڑی گاڑیاں ان کو اونے پونے بیچا گیا ہوگا اپنے جاننے والوں کو، اور بیچا گیا. یہ اس کی رپورٹس ہیں، تصدیق شدہ رپورٹس ہیں کہ وہ بہت اونے پونے میں بکی. اس کے بعد پھر نئے ٹینڈر کھلے سوزوکی کار کے. تو یار یہ اس طرح کے چینجز سے کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے اگر اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں اوور آل، جو آج کل بھی جو چل رہے ہیں نا وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں جیسے پہلے چلتے تھے، بس تھوڑا سا ریفائنڈ ہو گئے نا. دیکھیں کرپشن ریفائنڈ ہو گیا، انداز بدل گیا. پہلے آدمی جو تھا وہ مطلب الائنس موٹر والا اور دادا بھائی والے یہ سب پکڑے گئے. اچھا سب پکڑے گئے. دیکھیں اس وقت کرپشن کرنے والا پکڑ لیا جاتا تھا. آج کرپشن کرنے والے کو کوئی نہیں پکڑتا. بالکل نہیں پکڑے. اماؤنٹ سارا سوئس بینک یا فلانے بینک جو بھی اب بڑے بینک ہیں وہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور صاحب جا کے جو کرپشن کرنے والے ہیں وہ دبئی میں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا اب ایک چیز اور آپ کو میں بتانا چاہوں کہ بہترین جگہ ہے آج کے لیے ایسی ترکیبیں نکالی جاتی ہیں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ قانون بنا ہوا ہے کہ جو پرانی قدیم عمارتیں ہیں ان کو محفوظ کیا جائے، ان کی کنسٹرکشن، ان کا سٹائل، ان کی نظرت جو ہے پہلے کی ہیریٹیج کے والے سے وہ لا بنا ہوا ہے، باقاعدہ اسمبلی سے پاس ہوا ہے. ادارہ بھی ہے اور مختلف NGOs پہ اس پہ کام کر رہی ہیں، اور کیٹلاگنگ بھی ہو چکی کہ یہ عمارتیں اس میں آتی ہیں، ان کو آپ نہ توڑ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. اگر اب ایک ایسی جگہ پہ وہ عمارت ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو اربوں روپے کی پراپرٹی ہوگی، اربوں روپے کی نہ ہوگی. اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کو اس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک دن آپ خبر سنیں گے کہ یار آگ لگ گئی اچانک، وہ عمارت جناب مخدوش حالت میں نیچے گئی. اب اس کی ایک انکوائری ہوگی، کمشن انکوائری ہوتا ہے، اور ایک مقدمہ قائم ہوتا ہے حکومت کی طرف سے. اچھا وہ مقدمہ قائم اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو محکمہ مقدمہ کرتا ہے اس بلڈنگ کی انکوائری کے سلسلے میں وہ پہلے سے لین دین ہو جاتا ہے. اس پہ ہم نے ایڈونچر ٹائم میں ایک کہانی بھی بنائی تھی. پہلے سے اس کا لین دین ہو جاتا ہے، اس لین دین میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ مقدمہ کمزور طریقے سے لڑا جائے گا اور ہم ہار جائیں گے. مطلب وکیل بھی آپس میں ایک دوسرے ہم ہار جائیں گے اور آپ کو اتنے پیسے اس میں سے مل جائیں گے، آپ کا حصہ اتنا ہو جائے گا. اب میں بتاؤں ایک ترکیب اور بھی ہے. ہمارے یہاں ٹی وی میں ایک صاحب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آنے لگے اور آ کے ہمارے فائنینس مینیجر صاحب سے، ایگزیکٹو فائنینس مینیجر صاحب سے یہ کہتے تھے کہ صاحب آپ نے یہ بلڈنگ کے اصولوں کی بڑی خلاف ورزی کی ہے اپنی اس 4 دیواری کے اندر، اور ان کو ڈیمولش کیا جائے، ان کو کر دیا، ورنہ میں وہ تالا لگا دوں گا اسٹوڈیوز میں. ہمارے جیم تھے، وہ بڑے ہوشیار ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تالا لگا دے تاکہ میں گورنر صاحب کو اطلاع دے دوں کہ شام کی ریکارڈنگ میں تشریف نہ لائے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایک کوئی چپڑ کناتی افسر آیا ہوا ہے جس نے وہ یہ دھمکی دی ہوئی ہے.
اور اس کے بعد اس کی آمد رفت بڑھتی رہی. ایک دن اس نے کہا کہ آپ مجھے 20 لاکھ روپے دے دیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے فائنینس مینیجر نے کہا یار 20 لاکھ روپے یہ سرکاری محکمہ ہے, میں کہاں شو کروں گا کہ میں 20 لاکھ روپے میں نے فلاں کو دی, کیوں دیے؟ اس لیے آپ کو میں ترکیب بتاتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو کے خلاف ایک مقدمہ قائم کرتا ہوں ہیں, اور آپ فلاں آدمی کو وکیل رکھ لیجئے گا, وہ وکیل ہو جائے گا, اس کو آپ 20 لاکھ روپے دے دیجئے گا, ٹھیک ہے نا؟ وہ 2 لاکھ روپے اپنے رکھ لے گا اور 18 لاکھ روپے مجھے دے دے گا, اور اس طرح آپ کے سرکاری کھاتے میں یہ لکھا جائے گا کہ فیس کی لیگل فی 20 لاکھ روپے, اور میرا جو وکیل ہے وہ نہایت کمزور طریقے سے وہ مقدمہ لڑے گا اور ہار جائے گا. یہ شیورٹی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یار ایک سرکاری میں یہی تو لوگ کیسے ذہانت کے معیار قائم کر رہے ہیں, یہ وائٹ کالر کرائمز کہلاتے ہیں. یہی وہ وائٹ کالر کرائمز ہیں جو آپ دیکھیں اس ملک کے اندر صدر سے لے کر, بڑی معذرت کے ساتھ, صدر سے لے کر, یار صدر ابھی بیچارہ نہیں یہ ان کی صدر کی بات نہیں ہو رہی, میں ماضی کے 66 سالوں کو رو رہا ہوں. صدر سے لے کے اور چپڑاسی تک ہر آدمی ایک نئے انداز سے کچھ نہ کچھ اسٹوک کھیلتا ہے. اب یہ اسٹوک ہمارے چلتے رہیں گے, اسی طریقے سے ابھی گاڑی چلتی رہے گی, ہم یہاں دانشوروں کو لاتے رہیں گے, ان سے گفتگو کرتے رہیں گے, اور ہمارے ناظرین اس گفتگو کو سنتے رہیں گے. شاید کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے, اور ایک سے ایک کر کے جب یہ دیا جلنا شروع ہوگا تو راہ ٹی وی پھر اپنے اس مقام پہ پہنچے گی کہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں جی ہم نے ابن آدم کو وہ راہ دکھائی کہ اس ابن آدم نے آج وہ اپنا مقام کاش آپ کامیاب ہو جائیں. کاش, اللہ کرے. آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. میری تو دعائیں ہمیشہ ہی ہوتی ہیں, لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ بدتری کی طرف دن بدن بد سے بدتر ہوتی ہے. مطلب آپ کو کہیں بھی روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی؟ کوئی روشنی نظر نہیں آتی. آپ کو روشنی نظر آ رہی تو مجھے بتا دیں کہاں ہے روشنی. آپ تو روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, میں تو روشنی میں بیٹھا ہوں, لیکن باقی چاروں طرف تو اندھیرا ہے نا. یہ جو چاروں طرف اندھیرا ہے, یہ اندھیرا بھی اس سے پہلے ماضی میں بھی اندھیرے تھے. اندھیرے دور کرنے والے آئے, انہوں نے اندھیرا دور کیا. مجھے تو دور دور تک دور کرنے والے بھی نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد وہ اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے. جھیل گئے دکھ جھیلنے والے, اب ہے کام ہمارا. یہ تو کلیئر کہا تھا کہ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے, اب ہے کام ہمارا. اب ہم ہی کام ایمانداری سے نہیں کریں گے. اچھا, آپ ایسا کیجیے گا, تو ہونے ہی ہونے. آپ ایسا کیجیے گا 3 مہینے کے بعد مجھے ذرا بلائیے گا آپ دوبارہ, اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنا کچھ اس میں پیش رفت ہو گئی ہے ایمانداری, اور اس کو تمام جو برائیاں ہیں ان کا سدباب کس طرح سے ہو رہا ہے. آصف صاحب, یہ جو آپ نے جو نا امیدی کے جو نہیں, میں تو بالکل نا امید ہوں, سچی بات ہے. اس لیے کہ میں نہیں کہیں سے کوئی ایسی چیز دیکھ رہا کہ جس میں آپ کے سامنے خلا ورزیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جو اتھارٹی رکھتے ہیں اس بات کی, اس کو روکنے کے, وہ نہیں اس کو روک سکتے. تو ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف یہ ہے کہ ہمارا جو ایک کرائم ہے کہ ہم نے اپنے جو اپنے لوگوں کو چنا ہے, وہ ہم نے صحیح لوگوں کو نہیں چنا ہے. یہی تو بیس ہے, یہی تو لوگوں کو اگر آپ نے کسی دن بھی اچھے لوگوں کو چن لیا, اچھی قیادت چنے, ایماندار قیادت چن کے لے کے آئیں, ان کو نہ چنیں کہ جو ووٹ لینے کے بعد آپ ان کے دفتر کے چکر لگاتے رہے صرف شناختی کارڈ کا فارم اٹیچ کروانے کے لیے. نہ ایم این اے ملتا ہے جیتنے کے بعد, نہ ایم پی اے ملتا ہے, نہ وزیر ملتا ہے. وزیر اعلیٰ تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو تبرک ہوتا ہے. آج کل تو ہمارا وزیر اعلیٰ ویسے ہی تبرک ہے. تو یہ تو ایک وزیر اعلیٰ کے پاس اس وقت 16 تو محکمے ہیں, سینئر سٹیزن 16 محکمے. آپ دیکھیں ایسے سیاستدان برسوں میں پیدا ہوتے ہیں سرکار, یہ صرف پیپلز پارٹی میں پیدا ہوتے ہیں. کسی کی ایبیلٹی کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ یار وہ یہ تعریف کر رہے ہیں نا, تو آپ یہ تو آپ اس کو تعریفی انداز میں لے رہے ہیں. ہاں, میں تو اس کو تعریفی انداز میں کہ ایک آدمی اتنا کیپیبل ہے کہ 16 آدمیوں کا کام محفوظ کر رہا ہے وہ, لیکن کام ہو کہاں رہا ہے, پیسے بھی بچا رہا ہے. پیسے کہاں بچ رہے ہیں, کام ہی نہیں ہو رہا. اچھا, یہ بتائیے یہ جو ایڈوائزرز لگے ہوتے ہیں حکومت کے مختلف محکموں میں کہ یار آج سے یہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ہو گئے ہیں, اور آج سے یہ فلاں آدمی وزیر اعظم کے مشیر ہو گئے ہیں, کیا ان کا کبھی ہے, اور ان کے اوپر جتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ ان کا حساب لگایا جائے, اور اس کے بعد پھر یہ لگایا جائے کہ صاحب انہوں نے کتنے مشورے دیے, کیا اس کا کوئی آڈٹ ہوتا ہے؟ کیا ان کو ایڈوائزر لگایا گیا تھا, انہوں نے اتنے مشورے دیے, اور انہوں نے ان مشوروں سے ان کے اتنے فوائد ہوئے, یعنی کہ اگر ان کو اگر 50 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں, فرض کیجئے, ایسی میں نے زیادہ بول دیے, ہو سکتا ہے اس سے کم ہی ہو تو یا زیادہ بھی ہو,
تو وہ اتنے دیے جا رہے ہیں اور ان کے ایڈوائزز سے اتنے کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. تو اس مشوروں کا بھی تو کہیں ریکارڈ ہونا چاہیے کہ بھائی انہوں نے یہ مشورہ دیا، یہ مشورہ دیا، اس میں نے یہ دیا اور اس سے اتنا فائدہ ہمیں ہوا. یہ آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے اور یقیناً جو اعلیٰ حکام ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان تک آپ کی تجویز پہنچ چکی ہوگی. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں راہ ٹی وی کی طرف سے، شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہمارے درمیان موجود رہے، ہم سے گفتگو کی ابن آدم کے مسائل پر. یہ مسائل آج سے نہیں 66 سال سے ہیں اور ہم بڑے با امید ہیں کہ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسے سدباب ضرور پیدا کرے گا، ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا کہ یہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم ہوگا. پہلے اللہ تعالیٰ کو بھی تو خوش رکھیں.